بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اولیاء اللہ کی یوم آخرت میں جو شان ظاہر ہوگی اس پر گفتگو کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس لنک پر جا کر اس لیکچر کو سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے وضاحت ہو سکے۔ اب اس لیکچر میں ہم اولیاء اللہ کی اس زندگی میں یعنی آخرت سے پہلے اور ایون کہ عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی سے بھی پہلے جو یہ اس دنیا کی زندگی ہے جس میں جسم اور روح کا ملاپ ہے، اس زندگی میں اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے اس پر آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس ضمن میں میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ سے شیئر کروں گا۔ صحیح بخاری کی والیوم 5 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 6237 اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قال من عاد لولی فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ بڑی دلچسپ روایت ہے اور انتہائی ایمان افروز روایت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز اپنے اصحاب کی محفل میں اور مجلس میں ہم سب سے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ حضور کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ قال من عاد لولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغاوت کی، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، جس نے میرے محبوب ولی سے اپنے دل میں نفرت رکھی، اس نے میرے ولی سے نفرت نہیں کی فقط، اس نے بلکہ خود خالق کائنات سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب ولی سے بغض رکھا دل میں، اس نے پھر مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی آگے چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ عبادات کے ذریعے، فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے اور میں اپنے بندے کو شان محبوبیت سے نوازتا ہوں، محبوب کے مقام پر فائز کرتا ہوں، پھر میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ میرا محب ہوتا ہے، میں اس کا محب ہوتا ہوں۔ وہ میرا محبوب ہوتا ہے، میں اس کا محبوب ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ۔ اس روایت کا اگلا فیز بھی انتہائی ایمان افروز ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کی شان پھر یہ ہو جاتی ہے كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ اپنی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو اللہ 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 کی شان دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے اس محبوب ولی کے قدم بن جاتا ہوں جن قدم سے وہ چلتا ہے۔ اندازہ کیجئے، اب اس حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث صحیح کی جب ہم تشریح میں جاتے ہیں، شرح میں جاتے ہیں، تو شارحین نے لکھا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب میں اپنے محبوب ولی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے جب کان بن جاتا ہوں تو معنی یہ ہوا استعارہ کی زبان میں، یہ وہی استعارہ کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب اللہ کو تو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے استعارہ میٹافورک لینگویج میں؟ کہ اللہ کے مظلوم بندوں کو دو، اللہ کے بے سہارا بندوں کو دو، تو وہ اسی طرح اس کا ثواب لکھا جائے گا کہ جیسے تم نے اللہ کو دیا۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی ایک روایت ہم انسانی حقوق میں پہلے کوٹ کر چکے ہیں اپنے دیگر لیکچرز میں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قیامت کے روز ارشاد فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ تو بندہ کہتا ہے مالک تو خالق کائنات ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب میرا ایک بندہ مظلوم، بے کس، بے سہارا، وہ غریب تھا، بے کس تھا، جب وہ بیمار ہوا تم اس کی عیادت کو نہ گئے۔ اگر تم اس کی عیادت کر لیتے، اس کی بیمار پرسی کر لیتے تو میں تمہارا اجر اسی طرح لکھتا کہ جیسے تم نے میری بیمار پرسی کی۔ تو یہ استعارہ کی لینگویج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شارحین نے لکھا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں کان بن جاتا ہوں، معنی یہ کہ میں اپنے محبوب ولی کے کانوں کو وہ قوت دیتا ہوں کہ اس قوت کے بعد پھر میرے محبوب ولی کسی کی عداوت، کسی کی بغض اور کسی کی حسد بری گفتگو سنتے نہیں، کوئی چغلی نہیں سنتے، کوئی غیبت نہیں سنتے۔
اور اسی دنیا میں رہ کر، اس دنیا کی گمراہیوں میں رہ کر بھی ان کے کانوں سے جو حق ہے، حق کے خلاف جو بات ہے، جو حق کے خلاف کفر کی بات ہے، وہ ان کے کانوں سے اندر جاتی نہیں، ان کے کانوں کو وہ قوت دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں آنکھیں بن جاتا ہوں، مانا یہ کہ میں اپنے ولیوں کی آنکھوں کو، نگاہوں کو وہ قوت دیتا ہوں جن آنکھوں سے وہ غلط کو اور باطل کو دیکھتے نہیں، وہ صرف حق دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو فرمایا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، مانا یہ کہ میں ہاتھوں کو وہ قوت دیتا ہوں کہ پھر میرے ولی کے ہاتھ مظلوم انسانیت کی مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور پھر جو فرمایا قدم بن جاتا ہوں، مانا یہ کہ میرا ولی وہ پھر کسی گمراہی کی طرف جانے بھی لگے تو میں اس کو قدموں کو وہ قوت دیتا ہوں کہ اس کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے شان اولیاء اللہ کی، جو بدقسمتی سے آج کے دور میں چونکہ فتنوں کی یلغار ہے، اور جہاں غیروں کے حملے ہیں وہاں ہمارے اپنے جو ہیں جو نادانی میں حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور تصوف اور ولایت اور اولیاء اللہ کی شان میں وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اور غلط فہمیوں کا خود بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ صحیح جو ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم۔